من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وہ اپنے والد کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ انہیں جانوروں، پرندوں اور جنوں کی زبان سمجھنے کا معجزہ بھی عطا کیا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک کے سب پرندوں کو اپنے پاس بلایا۔ ہدہد کے سوا سب پرندے آ گئے۔ جتنے بھی پرندے تھے سب آ گئے، لیکن ہدہد جو ایک پرندہ ہے وہ نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد بھی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ جنوب میں ایک ملک ہے جس کا نام ہے سبا، اور وہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے، یعنی ایک عورت ہے وہ اس ملک پر حکومت کرتی ہے۔ وہ ملکہ اور اس ملک کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے بلکہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حکم دیا کہ ان کا خط اس ملکہ کو پہنچائے۔ ہدہد نے وہ خط لے جا کر ملکہ کے سامنے ڈال دیا۔ ملکہ نے اسے کھول کر پڑھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط میں حکم دیا تھا کہ سورج کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس پیغام سے ملکہ فکر مند ہو گئی۔ اسے فکر ہوئی کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی حکومت ختم نہ کر دیں۔ اس نے اپنے ایلچی یعنی اپنے غلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ انہیں دولت پیش کرے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی دولت لینے سے انکار کر دیا۔ اس ایلچی یعنی غلام نے واپس جا کر ملکہ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دولت لینا نہیں چاہتے۔ یہ سن کر ملکہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے چل پڑی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ ملکہ کا تخت اٹھا لائیں۔ وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے نوکروں کو کہا کہ اس کو ڈھانپ دو۔ جب کہ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو نوکروں نے اس تخت سے کپڑا اٹھا دیا۔ ملکہ اس تخت کو وہاں دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اسے محل میں لے گئے۔ وہاں شیشے کا فرش تھا۔ ملکہ فوراً یہ بات سمجھ گئی کہ ایسا محل عام بادشاہ نہیں بنا سکتا۔ اب ملکہ سمجھ گئی کہ سورج سب سے بڑا نہیں بلکہ سب سے بڑا تو وہ ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی طاقت اور علم دیا ہے۔ وہی سورج کا بھی رب ہیں اور وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی رب ہیں۔ اس نے فوراً کہا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتی ہوں، اور وہ پھر ایمان لے آئی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چونٹیوں کے سردار نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کو آتے دیکھا۔ اس نے چونٹیوں کو حکم دیا کہ جلدی سے اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ اس نے چونٹیوں کو یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا لشکر انہیں کہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سمجھ لی۔ انہوں نے اپنی فوج کو احتیاط سے چلنے کا حکم دیا اور اللہ کے اس احسان پر بہت شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کو اتنی عقل اور سمجھ عطا کی تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔